إما يبلغنك عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ یعنی آج کے درس کا موضوع ہے والدین کی نافرمانی۔ یعنی تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ امام ذہبی، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کبیرہ گناہوں کے بارے میں الگ الگ کتابیں لکھی ہیں، ان دونوں حضرات نے کتاب و سنت کی متعدد دلائل سے ثابت کیا ہے کہ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ بلکہ صحیح حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں کبائر میں سے بڑے کبیرہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ سوال کیا، صحابہ نے بھی تینوں بار یہ جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور بار بار فرماتے رہے کہ سن لو، تیسرا سب سے بڑا کبیرہ گناہ جھوٹی بات، جھوٹی گواہی دینا ہے۔ تکرار کی وجہ سے آپ کو جو تکلیف ہو رہی تھی اس کا احساس کرتے ہوئے میں سوچنے لگا کہ کاش آپ خاموش ہو جاتے۔ یہاں پر نقطہ یہی ہے قابل غور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو شرک جیسے گناہ کے ساتھ ذکر فرمایا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے والدین کی نافرمانی کو، بیٹیاں زندہ درگور کرنے کو، اور ان کے حقوق کے منع کرنے کو جن کی ادائیگی انسان پر واجب ہے، اور ان حقوق کے طلب کرنے کو جن کا وہ مستحق نہیں۔ اور تمہارے لیے اللہ 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، قیل و قال، فضول قسم کی بحث و مباحثہ، کثرت سوال، اور اضاعت مال یعنی فضول خرچی کو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن کے طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شفقت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، والدین کے نافرمان، مردوں کی مشابہت کرنے والی عورت، اور دیوس بے غیرت مرد جو غیر مردوں کے ساتھ اپنی بیوی کے میل ملاپ اور بے پردگی پر خاموش رہیں۔ اور 3 آدمی ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اپنے والدین کا نافرمان، شراب پر مداومت کرنے والا، اور دے کر احسان جتلانے والا۔ ہر صاحب ایمان کا جنت میں داخل ہونا یقینی ہے۔ جن احادیث میں کسی گناہ گار مسلمان کے بارے میں یہ آیا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یوں تو زندگی کے ہر دور میں والدین کی خدمت ضروری ہے، لیکن جب وہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دیں تو پھر ان کی جذبات کا احساس اور ان کی دلداری کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ بڑھاپے کے خزاں میں انسان کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کھٹکنے لگتی ہیں۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ میری خدمت کی جائے اور میری مصیبتوں، بیماریوں اور پریشانیوں کا بوجھ ہلکا کیا جائے۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے انسان چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، یا اس کے حواس اعتدال پر نہیں رہتے، عقل میں بھی ضعف آ جاتا ہے۔ ایسے موقع پر سمجھدار اولاد کو چاہیے کہ وہ پھونک پھونک کر قدم رکھیں، سوچ سمجھ کر ان کے سامنے زبان کھولیں۔ اس کی ذرا سی بے احتیاطی بوڑھے والدین کی آبگینہ دل کو ٹھیس پہنچا سکتی ہے، اور یہ آبگینہ ایسا ہے کہ ٹوٹ جائے تو پھر بڑی مشکل سے جڑتا ہے۔ بعض اوقات اس سے توڑنے والا اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشان بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تیرے رب نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کی پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو، اور نہ ہی انہیں جھڑکو، اور اس کے ساتھ ادب سے بات کرو۔ یعنی انہیں ایسا کلمہ نہ کہو کہ جس میں تحقیر یا دل سیکھنے کا پہلو ہو، لہجے کی سختی سے بھی بچا آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کلمہ تو تحقیر والا نہ تھا، لیکن اس انداز میں ادا کیا گیا جسے والدین نے ذہنی اذیت اور اپنی تذلیل محسوس کی۔ گویا الفاظ کے انتخاب اور ادائیگی کے اسلوب دونوں میں ان کے جذبات کا ملحوظ رکھا جائے۔ بڑھاپے میں والدین کی خدمت اور راحت سے آسانی انسان کو جنت کا حقدار بنا دیتی ہے،
اور زیادہ دہی ناراضگی اس سے دوزخ میں پہنچا دیتی ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ مشہور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار پڑھی اور سنی ہوگی، جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو ممبر کے قریب ہونے کا حکم دیا۔ جب وہ قریب آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے فرمایا آمین، پھر دوسری تیسری سیڑھی پر قدم آمین فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا، جب آپ آج ممبر سے اترے تو آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایسی باتیں سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکی۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسری درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا لیکن اس سے درود شریف پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسرے درجے میں قدم رکھا تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا لیکن وہ اس سے خدمت کی بدولت جنت میں داخل نہ کر سکے۔ میں نے اس سے بھی کہا آمین۔ علماء کہتے ہیں کہ جس دعا کے کرنے والے جبرائیل امین ہیں اور اس پر آمین کہنے والا سید الانبیاء علیہ السلام ہوں، اس دعا کی قبولیت میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ ایک دوسری موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کے لیے نافرمان کے لیے بد دعا فرمائی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناک خاک آلود ہو جائے، پھر ناک خاک آلود ہو جائے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، یہ بد دعا آپ کس کو دے رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے مگر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہی کا نتیجہ ہے کہ آج جب کہ پوری دنیا میں بالعموم اور یورپ میں بالخصوص بڑے والدین کو بوجھ سمجھ کر اولڈ ہوم ہاؤس میں داخل کرا دیا جاتا ہے، اور وہ عام دنوں میں تو کیا خوشی کے مواقع میں پر بھی اپنے اولاد، پوتوں اور نواسوں کے مسکراتے چہرے دیکھنے کے لیے ترستے ہیں۔ اس مادیت زدہ ماحول میں بھی اکثر مسلمان آج بھی اپنے والدین کی خدمت کو سعادت سمجھتے ہیں اور بڑھاپے میں بھی انہیں اپنے آپ سے دور کرنے کی جسارت نہیں کرتے۔ والدین کی نافرمانی میں جو نقصانات پوشیدہ ہیں وہ کسی بھی عقل مند سے مخفی نہیں۔ چند ذیل ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، والدین کی نافرمانی انسان کو اللہ کے رضا سے محروم کر دیتی ہے۔ نمبر 2، اس نافرمانی کے اثرات دور تک مرتب ہوتے ہیں، چنانچہ جو شخص اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتا، اس کی اولاد اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کرتی۔ نمبر 3، والدین کا نافرمان اللہ کی نعمت کا بھی منکر ہوتا ہے اور والدین کے احسان کا بھی۔ نمبر 4، اسی گناہ کے عام ہونے سے معاشرہ امن اور امان اور انسان کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ نمبر 5، والدین کی نافرمان کا چہرہ بے نور ہو جاتا ہے، اس پر ایک وسعت چھا جاتی ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے نا ہم سب کو یعنی کہ ان تمام والدین کی نافرمانی سے بچائیں، اور جن کے والدین ناراض ہیں یا فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور ان کے خاص دعاؤں میں یاد کریں۔ اور جو شخص بھی جمعہ کے دن والدین کے قبر پر جاتا ہے تو وہ بھی فرمانبرداروں میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔